معزز سامعین، سب سے پہلے پچھلی ویڈیو کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں نے اس ویڈیو پر اعتراض کیا ہے۔ ایک بات گزارش کروں کہ پچھلی ویڈیو میں جو رپورٹ دی گئی ہے وہ ایک بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ہے۔ بھارتی اخبار کی رپورٹ تھی، اس لیے وہ پاکستان کے خلاف ہی ہونا تھی۔ اس لیے اگر آپ دوستوں کا دل دکھا ہے تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سمجھنے میں فرق ہے۔ ویڈیو کو شروع میں آپ ذرا غور سے سنیں تو وہاں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ اور رہی بات پاکستان کے ساتھ محبت کی، تو پاکستان پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ بھارت میں جنگی جنون کی ایک بڑی اور اہم وجہ ہتھیار سپلائی کرنے والے ممالک ہیں، جو دراصل اپنے ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں امن ہو جائے یہ انہیں پسند نہیں۔ جنگی ہتھیاروں کی صنعت اس وقت دنیا میں اتنی منافع بخش ہے کہ حالیہ وقت میں کوئی صنعت دنیا میں اس کا دور دور تک مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہتھیار بنانے والے ممالک متحارب ممالک کے درمیان نفرتوں کا بیج بونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بلکہ چھوٹے چھوٹے علاقائی تنازعات پیدا کر کے جنگی ہتھیاروں کو ان ملکوں کے لیے اس قدر ضروری بنا دیتے ہیں کہ ان ممالک کو اپنی سالمیت برقرار رکھنے کے لیے مہنگے سے مہنگا اسلحہ بہاری رقوم ادا کر کے خریدنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے ہتھیار فروخت کرنے والے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے کچھ بھی پلان بنا لیتے ہیں۔ جب بھارت میں ایک جنونی حکومت برسر اقتدار آئی تو ان کے لیے اپنا جنگی ساز و سامان بیچنا اور بھی آسان ہو گیا۔ ان کی شہ پر بھارت کبھی پاکستان کی سرحدوں پر گولہ باری کرتا ہے تو کبھی اپنے ہمسایہ نیپال اور سری لنکا کو تنگ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش ویسے تو بھارت کا بہت قریبی ساتھی ہے، مگر بھارتی جبر کا وہ بھی شکار ہے۔ بس وہاں کی حکومت بھارت کی محبت میں کوئی آواز بلند نہیں کرتی۔ بھارتی فوج اور بنگلہ دیشی فوج کے درمیان بھی سرحدی خلاف ورزیاں معمول کی بات ہیں۔ آج بھارت جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، شاید بھارت کو پاکستانی فوج کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ آج ہماری فوج جدید ہتھیاروں سے لیس ہے، ہمارے پاس بہترین میزائل سسٹم موجود ہے، ایٹمی ہتھیار بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پاکستانی فوج کی اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، جو انہیں کسی بھی ظالم دشمن کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ آخر فتح پاکستان کی ہوگی۔ نریندر مودی کے دور میں بھارتی سرکار کے توسیع پسندانہ عزائم نے علاقے کو بارود کے ڈھیر پر لا کھڑا کیا ہے، اور اس کے اربوں ڈالر کے امریکہ اور اسرائیل سے دفاعی معاہدوں سے بھارت کا وار ہسٹریا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خطے میں اپنی طاقت منوانے کے لیے بر صغیر میں طاقت کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت اربوں ڈالر کے جنگی سودے اور اسلحہ کی خریداری نئی دہلی کی سب سے اہم مصروفیات بن کر رہ گئی ہیں۔ ہتھیاروں کی خریداری جنگی بنیادوں پر کی جا رہی ہے۔ ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھا جا رہا ہے۔ بھارت گزشتہ 10 برسوں میں جنگی ہتھیار خریدنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ یہ امر توجہ طلب ہے کہ دہلی کے حکمرانوں نے گزشتہ 10 برس میں 100 ارب ڈالر سے زیادہ نئے ہتھیاروں اور دفاعی نظام کی خرید پر صرف کیے۔ اس مدت میں نئے جنگی جہازوں، میزائل آبدوزوں، ٹینکوں، ہاوٹزر، سپیشل طیاروں اور دوسرے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے سودے کیے گئے۔ دفاعی اخراجات کے لیے 51 ارب ڈالر مختص کیے ہیں، جس میں تقریباً 16 ارب ڈالر نئے ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے حصول کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بھارت سے مسلسل کشیدگی کے باوجود گزشتہ 10 برسوں کے دوران پاکستان کے ہتھیاروں کی درآمد میں 36% کمی آئی ہے، کیونکہ ملکی سطح پر پاکستان اپنے ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بھارت جنوبی ایشیا میں جنگی جنون میں انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور دوسرا عالمی قوانین اور ضابطوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہر قسم کی معاندانہ روش اختیار کیے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان کے ہوتے ہوئے بھارت کا یہ خواب کہ وہ خطے کی بڑی طاقت بن جائے کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھارت کے مذموم عزائم کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت پاکستان کے پاس موجود ہے۔ بھارت اچھی طرح جانتا ہے
کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود وہ جنگی جنون میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کی، جسے پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے ناکام بنا دیا۔ لیکن مکاری میں مشہور بھارتی چینلوں پر بھارت کے جنگی جہازوں کے حملے کی جھوٹی ویڈیو چلاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے پلوامہ حملے کا بدلہ لے لیا ہے۔ مودی سرکار کی بدحواسی کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانے کی گردان رٹی جا رہی ہے، جبکہ بھارتی طیارے خوف اور گھبراہٹ میں پے لوڈ گرا کر فرار ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے علل اعلان کہا تھا کہ بھارت کو اس کا جواب دیا جائے گا، اور پوری دنیا نے اس پیغام کو سنا اور دیکھا۔ اگلے ہی دن پاکستان نے بھارت کے طیاروں کو مار گرایا اور اس کے پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ پاکستان کی ایئر فورس کے بھرپور جواب کے بعد ہمارے ازلی دشمن کے ہوش ٹھکانے آ گئے، اور وہ منتوں ترلوں پر آ گیا کہ وہ امن چاہتا ہے۔ در حقیقت بھارت نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا، بلکہ اسے ترنوالا سمجھتے ہوئے ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اپنے سیاسی فائدے کے لیے خطے کا امن خطرے میں ڈالنا مودی سرکار کی پرانی عادت ہے۔ 2016 میں اوڑی سیکٹر حملے میں بھارتی فوج کے 18 جوان مارے گئے، تو مودی حکومت نے اس کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپتے ہوئے جنگی جنون کو ہوا دی تھی۔ پھر 10 دن بعد سرجیکل سٹرائیک کا جھوٹا دعویٰ کر کے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ڈرامہ بھی پلوامہ کی طرح فلاب ثابت ہوا۔ دوسرے پائلٹ کی گرفتاری اور جہاز کی تباہی کی صورت میں رسوائی بھارت کا مقدر بنی۔ کیا یہ ایک لطیفہ نہیں ہے کہ امریکہ جدید اسلحہ سے لیس کر کے بھارت کو چین اور پاکستان کے خلاف ایک وقت میں جارحیت کا نشانہ بنانے کے قابل بنا رہا ہے، جبکہ بھارت چین کے مقابلے میں کہیں چھوٹی عسکری قوت رکھنے والے پاکستان سے ہزیمت کے زخم چاٹ رہا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ بہت غلط گھوڑے پر دوڑ لگا رہا ہے، لیکن یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اب مودی کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ الیکشن سر پر ہیں اور کوئی دوسری حکمت عملی ہے نہیں، چنانچہ پاکستان سے نفرت اور جنگی جنون کا چورن ہی بیچا جائے گا۔ پائلٹ سمیت 2 جہازوں کی تباہی اور پائلٹ ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد عزت بحال کرنے کے لیے اسرائیل سے مل کر پاکستان پر حملہ کا پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان کی ISI نے وقت سے پہلے اس کا سراغ لگا کر نہ صرف بھارت کی اس سازش اور منصوبے کے غبارے سے ہوا نکال دی، بلکہ پوری دنیا سے اپنی اہلیت کا لوہا ایک بار پھر منوا لیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کو پیغام بھیجا گیا کہ اس سازشی ناپاک منصوبے کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اس پر عمل کیا گیا تو ایسا جواب ملے گا کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ اس پیغام کے بعد دونوں کو جرأت نہ ہوئی کہ بری نیت سے پاکستان کی طرف دیکھیں، کیونکہ مودی پر بہرحال یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی شخصیت وزیر اعظم ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے کرتا بھی ہے۔ یعنی مودی کی دھمکیوں کے جواب میں عمران خان نے متنبہ بھی کیا کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی کارروائی کی گئی تو ہم جواب میں کارروائی کا سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے۔ اور جب 2 بھارتی لڑاکا طیاروں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایسا جواب دیا کہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ عالمی سطح پر پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کے امکانات پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کشمیر تنازع کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ہے۔ اس تنازع کے خوفناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر یہ خدشات بے بنیاد نہیں ہیں۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر جن پر جنونیت سوار ہو انہیں ہوش مندی کی بات کب سمجھ آتی ہے؟ سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے والی بھارتی آبدوز کو پاک بحریہ نے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 2 لڑاکا طیارے حال ہی میں پاکستان نے مار گرائے۔ اسرائیل سے مل کر راجستھان کی جانب سے حملے کا منصوبہ ISI نے وقت سے پہلے ہی ناکام بنا دیا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔